وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون علماء کرام، صدر محترم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور ہماری دینی ماں اور بہنوں، آج اس مجلس کے اندر جو کچھ ہم حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع کی مناسبت سے سورۃ اعراف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ اسی آیت کے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو موضوع آج کی اس مجلس کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم موضوع، وقت کا تقاضا اور مسلمانوں کی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کمی کو اگر ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں۔ وہ موضوع ہے رزق کا حصول اور رزق میں برکت۔ ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہماری آمدنی اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت نازل کرے گا اور ہمارے رزق میں کیسی خیر و برکت ہوگی، یہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اسی کو اگر عربی زبان میں سمجھنا چاہیں تو اس موضوع کو کہا جاتا ہے مفاتیح الرزق، یعنی رزق کی کنجیاں۔ وہ کون سی چیز ہے کہ اگر آپ وہ اپنا لیں تو رزق کا دروازہ آپ کے اوپر کھول دیا جائے۔ آج بھی رزق حاصل کرنے کے لیے، اولاد کے لیے بہت سارے راستے کھولے گئے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو تعویذ ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اولاد نہ ملے تو اس کی چابی، اس کے اولاد کے لیے تعویذ ہے، رزق نہ ملے تو اس کے لیے تعویذ ہے۔ بہت ساری چیزیں، اگر کچھ نہ ملے، بہت ساری چیزوں سے آدمی بچتا ہے تو ویڈیو فلم کی دکان بھی کھولتا ہے تو اس میں برکت کے لیے قرآن خوانی کروا دیتا ہے آدمی بیچارہ۔ حضرات دیکھیں، بہت سارے راستے رزق حاصل کرنے کے اختیار کیے گئے ہیں۔
لیکن آئے کتاب و سنت کے اتنے سارے راستے اختیار کرنے کے باوجود بھی ذرا غور کریں، آج دنیا کا ہر مسلمان روزی روٹی اور کاروبار کے لیے پریشان ہے۔ تو آئیں آج کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ذرا اچھی طرح سے سمجھیں کہ واقعی رزق کی کنجیاں کیا ہیں اور رزق کا مفتاح کیا ہے، وہ کون سے اعمال اور کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا سبب قرار دیا ہے۔ تو آئیں چند اسباب، تمام کا تو بیان بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند اسباب آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان اسباب کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے لیے کنج رزق کا سبب بنتی ہیں۔ اس میں پہلی تو یہ بات یاد رکھیں کہ رزق کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، بلکہ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں اللہ تم کو بھی کھلاتا ہے اور ومن لستم لہ برازقین، اور وہ جانور جن کو تم رزق نہیں دیتے، ہر وقت ان کو رزق سے محروم کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پرندوں کو آپ لیں، دنیا میں ہر گھر والے کو ذرا دیکھیں، پرندوں کو رزق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ باغ والا سوچتا ہے پرندے ہمارے باغ میں آئیں گے تو ہمارے پھل کو نقصان پہنچائیں گے، باغ والا ان کو بھگاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اناج اور گلے کو سکھانے کے لیے چھت میں ڈال دیے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ ہاں کوئی پرندہ یہاں بیٹھ پائے۔ ذرا سوچے دنیا کا ہر انسان پرندوں کو رزق سے محروم کرتا ہے، لیکن پرندے کبھی بھوکے نہیں مرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھوکے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو آسودہ ہو کر کے آتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھونسلوں میں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے گئے ہیں شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے لیے بھی پرندے رزق لے کر کے لوٹتے ہیں۔ تو میرے بھائی رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں اپنی قوم کو بہت ہی زیادہ تبلیغ و نصیحت کی تھی، ان میں یہ بھی بتایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے، آگے وَهُوَ یُطْعِمُنِی وَیَسْقِینِ، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اپنی قوم کو حکم دیا اے لوگو رزق تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ میرے بھائیو دیکھنا یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کن اعمال کی برکت سے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کن باتوں پر کیا ہے کہ میرے بندو یہ اعمال اپناؤ ہم تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ تو آئے ناظرین سامعین ذرا بڑے اختصار کے ساتھ پہلے ان چند اسباب کو سمجھیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب تقوی اللہ ہے۔ تقوی اللہ، جو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رزق کا ہم انتظام کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو لوگ اگر یہ شہر کے لوگ، یہ گاؤں کے لوگ، ملک کے باشندے اگر ایمان لانے کے بعد اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اگر یہ متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان اور تقوی کی برکت سے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ضرور بھی ضرور ان پر ہم کھول دیں گے زمین اور آسمان سے، ان پر برکتوں کے دروازے ضرور کھول دیں گے۔ میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ
کہ جو انسان تقوی اللہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے اس پر کھل جایا کرتے ہیں۔ اب آئے ذرا سب سے پہلے مطلب سمجھ، تقوی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تقوی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ نہ تو میرے بھائیو، تقوی اللہ کا بہت سارا معنی اور بہت ساری تفصیل روایات میں آئی ہے۔ سب سے بہت ہی اختصار کے ساتھ تقوی کا معنی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ اور تقوی کا ترجمہ اردو زبان میں جو کیا جاتا ہے پرہیزگار، اور یہ الفاظ بالکل ہمارے خاص و عام کے زبان زد ہیں کہ پرہیزگار۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر برائی سے نیکی کرتا ہو، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہو، میرے بھائیو اسی کو کہا جاتا ہے پرہیزگار۔ انسان جو پرہیزگار ہوتا ہے اسی کو قرآن و حدیث میں متقی کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر مسلمان ایمان والے اپنے آپ کو برائیوں سے، حرام کاریوں سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اگر مسلمان اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کا دروازہ اور برکتوں کا دروازہ کھول دیں۔ آج جب ہمارے اندر سے تقوی ختم ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے، رمضان کا روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو اللہ اپنے آپ کو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں بچاتے، تو برکتیں آئے کہاں میرے بھائیو؟ نماز نہیں، روزے نماز شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ حرام اور منکرات ناجائز چیزوں سے بچیں گے تب اصل میں آپ کا تقوی مکمل ہوگا۔ اور تقوی بھی کتنا ہونا چاہیے وہ بھی میرے بھائیو سنو، تقوی اتنا ہو جتنا تقوی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو میرے بھائیو تقوی اتنا ہمارے اندر اگر آ جائے جتنا تقوی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برکتوں سے محروم نہیں رکھے گا، رزق کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اب آئے ذرا دیکھیں کہ تقوی اللہ کا حق کیا ہے۔ اللہ فرماتے اے مومنو اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اپنے اندر اتنا تقوی پیدا کرو جتنے سے تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی مستدرک میں نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ کرام اور دیگر اسلاف نے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو جتنے سے تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے ایطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر۔ کہتے ہیں تین چیزیں ہیں، آدمی اپنے اندر اگر تین چیزوں کو پیدا کر لے اور تین چیزوں کو چھوڑ دے تو انسان اتنا اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا جتنا تقوی کا حق ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں میرے بھائیو؟ نمبر ایک ایطاع فلا یعصى، تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ہمیشہ فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر دو میرے بھائیو ایذکر فلا ینسى، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ حمام میں جا رہے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے خوشی کا موقع آیا، آپ شادی بیواہ اپنی اولاد کا کر رہے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔
ان یذکر فلا ینسا، ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہ جائے۔ نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچا جائے۔ یہ 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 3 چیزیں ترک کرنے کی ہیں۔ یہی 3 چیزیں کرنے کی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور 3 چیزوں کو ہم چھوڑ دیں تو صحابہ کہتے ہیں اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا جتنا ڈرنے کا حق تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ تقویٰ کا معنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں رزق سے جس طرح سے تقویٰ کا معنی ہم نے بتایا، تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو تقویٰ کے خلاف جو چیزیں ہیں، حرام کاریاں، برائیاں، گناہ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم کر دینے والی ہے چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مثال ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ تمہاری عبرت و نصیحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، حرام کاریوں سے دور رہو گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے رزق کا دروازہ تم پر کھلا رکھے گا۔ اور جب تم نافرمانی کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو چھین کر کے تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین تمہیں ایک گاؤں، ایک ملک، ایک بڑے شہر کی مثال بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں عبرت و نصیحت حاصل ہو۔ اور وہ شہر کیسا تھا؟ اللہ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے 2 عالی شان اور 2 بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک نعمت تو یہ تھی کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے امن و امان، اس شہر والوں کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان سے نوازا تھا۔ نہ بیماریوں کا ڈر تھا، نہ دشمنوں کا خوف تھا، اللہ اکبر، نہ قحط سالی کا خوف تھا، نہ سیلاب کا خوف تھا، نہ بیماریوں کا خوف تھا۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے باشندوں کو امن و امان میں رکھا تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی میرے بھائیوں؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، پہلی چیز تو اللہ نے امن و امان دے رکھا تھا۔ اور یہ کسی جگہ آپ رہیں، آپ کو اپنے جان اور مال کی آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہو، آپ امن و امان کے ساتھ رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں وہ بڑی مشہور حدیث یاد آئی کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، من کا جس انسان کو اپنے شہر میں امن و امان نصیب ہو جائے، وَإِن لَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، اور اپنے بدن میں صحت، جہاں رہتا ہے امن و امان نصیب ہو جائے اور جسم کو صحت اور عافیت مل جائے۔ نمبر 3، اگر امن و امان اور صحت و تندرستی کے بعد ایک دن کی بھی روٹی کا انتظام ہے تو آپ نے ساتھ سمجھ لاؤ کہ ساری دنیا اس کے پاس آ چکی ہے۔ امن و امان، ان ملکوں میں جا کر کے دیکھو، ان شہروں کو جا کر کے دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے جن سے امن و امان کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس دور کے اندر بھی اللہ نے آپ کو ایک ایسے ملک میں رکھا ہے جہاں آپ کو رات کے 12 بجے بھی چلے تو آپ کو اپنی جان اور ایمان، جان مال کی حفاظت پر یقین رہا کرتا ہے۔ نہ کوئی لوٹنے والا، نہ کوئی قتل کرنے والا، نہ آپ کی کوئی چھیڑخانی کرنے والا۔ رات کے 12 بجے ہماری بچیاں روڈوں پر جاتی ہیں امن و امان کے ساتھ، کیوں؟ وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری عزت یہاں محفوظ رہے گی۔ لیکن ہندوستان کو چھوڑ کر
کے ذرا پڑوسی ملک کی طرف رخ کرو. آدمی نماز پڑھنے کے لیے گیا بھی ہے تو واللہ یہ نہیں گارنٹی کہ میں واپس لوٹوں گا یا مسجد ہی میں دھماکہ ہو جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نے ساتھ فرمایا جس انسان کو اپنے ملک میں امن و امان نصیب ہو جائے, وہ معافن فی بدن ہی, اور صحت مند بدن مل جائے, وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, صرف ایک دن کی روٹی کا انتظام بھی اس کے پاس ہے, فَكَأَنَّمَا هِيدَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِهَذَافِيرِهَا, تو اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ چکی ہے. ایک نعمت تو گاؤں والوں کو اللہ نے کیا دیا تھا میرے بھائیو؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ, بڑے امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے. اور دوسری بڑی نعمت کیا تھی؟ ویاتی رزقها رغدا من کل مکان, رغدا من کل مکان, اور دنیا میں جہاں بھی کوئی رزق پیدا ہو, دنیا میں جہاں بھی کوئی کھانے پینے کے چیز پیدا ہو, یہ کپڑے دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوتا تیار ہو, یہ گاڑیاں جہاں بھی بنتی ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاروں طرف سے رزق اس شہر کے پاس چل کر کے آتا رہا. کوئی کسی نعمت سے قوم کو, اس شہر کو اللہ نے محروم نہیں کر رکھا تھا. ذرا غور کرو, یاتی رزقها رغدا من کل مکان, دنیا کے چاروں طرف سے پیدا ہونے والی غذا اور کھانے پینے کے سامان اور استعمال کرنے کی نعمتیں ایک ملک سے نہیں, صرف میڈ ان جاپان نہیں, میڈ ان چائنا نہیں, بلکہ اللہ فرماتے دنیا کے چاروں طرف سے کہیں بھی کوئی رزق پیدا ہو یا کوئی نعمت پیدا ہو استعمال کرنے کے لیے, اللہ فرماتے ہیں ہم سارے رزق و ساری نعمت کو اس شہر والوں کے پاس بھیج دیتے تھے. رزق کی ریل بیل تھی, کبھی کوئی کسی چیز سے محروم نہیں. آپ نے دیکھا جب تک قوم کے اندر تقویٰ تھا, جب تک اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بچاتے رہے, اللہ نے امن و امان سے بھی نوازا اور ساتھ ساتھ رزق سے بھی نوازا. جو ان کے ملک نہیں بھی پیدا ہوتا تھا وہ کھانے کا سامان بھی باہر سے سب چل کر کے ان کے ہاں آیا کرتا تھا. لیکن اب آگے اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اب وہ قوم اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرنے لگی. وہ بدبخت قوم شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگی. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. جب اس نے اپنے حالات کو بدل دیا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ اکبر. جب اس قوم نے اطاعت کے بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا طریقہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے, فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, تو اللہ رب العالمین نے امن و امان والی نعمت کو چھین کر کے ان پر دشمنوں کے خوف کا لباس ڈال دیا. امن و امان کی نعمت کو چھین کر کے اللہ تعالیٰ نے سے بیماریوں کا اور موت کا, قحط سالی کا, ہر قسم کا لباس اللہ نے ان کو پہنا دیا. اب سکون کی زندگی ختم ہو گئی, امن و امان اللہ نے ان سے چھین لیا. نمبر 2, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس دنیا میں جہاں جہاں سے رزق آتا تھا, اللہ کے حکم سے رزق چل کر کے آتا تھا, ہر جگہ سے رزق کا دروازہ اللہ نے ان کے لیے بند کر دیا. فرما بردار تھے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا تو اللہ نے رزق کا دروازہ کھول دیا, اور جب نافرمانی کرنے لگے تو اللہ نے رزق کے سارے دروازے بند کر کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کیا اور بھوک کا لباس پہنا دیا.
اور اس طرح سے اللہ نے بھوک کو مسلط کیا کہ اب دنیا کی پوری طاقت مل کر کے بھی ان کو رزق سے نواز نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، عرض کرنا یہ تھا کہ ایک مثال دے رہا تھا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ سارے بیٹھنے والے اور یہ سارے حیدرآباد اور سکندرآباد شہر کے باشندے اگر حرام کاریوں کو چھوڑ دیں، برائیوں سے بعد آ جائیں، نافرمانیوں کو ترک کر دیں، اگر یہ فرما بردار ہو جائیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ضرور بھی ضرور ہم رزق کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ بہرحال یہ صرف تقوی اللہ پر گفتگو کرنے میں بہت ٹائم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے آپ کو تقوی کے سانچے میں ڈھال لے، جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ اللہ اس کے لیے مہیا کر دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کر دیں گے جہاں سے آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ ہمیں یاد آیا، ہو سکتا اس سے پہلے کہیں سامعین کو سنایا ہوں۔ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ خطیب بغداد میں اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں اور مشہور اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں نقل کرتے ہیں، میرے بھائیوں اگر نافرمانی سے بچو جو اصل تقویٰ ہے، حرام کاریوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کبھی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رزق سے نہیں محروم کر سکتی اور نہ تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے آپ کو محروم کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو، ایک بہت بڑے محدث ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، کوئی معمولی محدث نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نام عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بغداد کے اندر خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو چونکہ اسلامی عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہی ہمیشہ سے عقیدہ چلا رہا تھا۔ لیکن جب فلسفے کا ہندوستانی فلسفہ اور یونانی فلسفہ یہ سارے فلسفے عربی میں ترجمہ کرائے گئے مامون رشید کے دور میں، تو بدعقیدگی جب پھیلنے لگی تو کچھ علماء سو نے مامون رشید کو یہ باور کرایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ شرکیہ عقیدہ تھا، کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ تھا۔ تو چونکہ مامون رشید خلیفہ تھا اور علماء سو نے اس کو اپنے باتوں میں لے رکھا تھا، اس لیے سرکاری فرمان یہ جاری کروایا گیا، سرکاری فرمان جاری کرایا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا مخلوق نہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی جیل کے اندر ڈالے گئے تھے، بڑے بڑے علماء ڈالے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت پر صبر کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے۔ حضرت امام عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے امام اور محدث تھے، نماز مغرب پڑھ کر کے سامنے ایک دکان تھی، اسی دکان پر آ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ چونکہ درس حدیث ختم ہو گیا تھا اور سوچے کہ نماز عشاء پڑھ لوں گا، اس کے بعد گھر واپس جاؤں گا، ایسے سامنے جیسے دکان ہے دکان پر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک سرکاری آدمی پولیس خلیفہ ہارون رشید خلیفہ مامون رشید کا آیا ڈھونڈتا ہوا، کہا آپ عفان بن مسلم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں انا
عفان بن مسلم، میں عفان بن مسلم ہوں۔ تو اس نے فوراً پوچھا کہ آپ بتائیں، آپ قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق؟ تو اسلامی عقیدے کے مطابق ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے بڑے بلند آواز سے ہمت کے ساتھ کہہ دیا کہ سن لو، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ہمارا نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کو جو اسلامی عقیدہ تھا وہ یہ کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ماننا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا تو فوراً اس پولیس نے اپنے پاکٹ سے ایک چٹھی نکالی، اور چٹھی نکالنے کے بعد کہا دیکھیں آپ اس پر دستخط کر دیں، اگر آپ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور مخلوق نہیں مانتے تو خلیفہ نے یہ لیٹر بھیجا ہے کہ اس پر آپ دستخط کر دیں۔ آج تک جو ہر مہینے 500 درہم آپ کو وظیفہ ملتا تھا، آج ہی سے آپ کا وظیفہ بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ 1 درہم آپ کو نہیں ملے گا، کیوں؟ آپ حکومت کی پالیسی کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، گھر کے اندر 40 افراد تھے۔ کتنے بھائی؟ 40۔ کتنے بچے تھے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دو۔ ہمارے یہاں کیا ہم دو، ہمارے دو۔ اور بے ایمان لوگ کیا کہتے ہیں؟ 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا پریوار سخی پریوار۔ اللہ، یہ در و دیوار پر دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ 40 بچوں کی پرورش کرتا تھا، اگر گناہوں سے بچا تو اللہ نے اس کے رزق کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ ہم 2 بچوں پر اکتفا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں ہم کو پریشان کر دیا ہے۔ 40 بچے گھر کے اندر، 40 ممبر ہیں میرے دوستوں۔ کہا کہ بالکل دستخط کر دیتا ہوں۔ سرکاری کے پیپر پر دستخط کر دیا اور اعلان کر دیا ہم مسلمان ہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اب وہ دستخط کر دیا، ایک جھٹکا تو لگا ان پر کہ جتنا آج سے وظیفہ بند ہے، کل سے کیا ہوگا؟ بہرحال لیکن سوچا ایک ناجائز چیز پر ہم دستخط نہیں کریں گے، رزق کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو انہوں نے بچایا۔ ابھی بڑے اداس اور پریشانی کی حالت میں اٹھے اور اپنے گھر گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے، جیسے روزانہ بہت حساس بشاس جاتے تھے، آج اس حالت میں نہیں داخل ہوئے۔ بیوی دیکھتی ہے چہرہ اترا ہوا، نوکر دیکھتا ہے پریشان حال نظر آ رہے ہیں، بچے دیکھتے ہیں والد صاحب آج بہت ہی زیادہ اداس اور فکر مند نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بہرحال سیدھے وہ گھر میں چلے گئے، نہ بیوی کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، اور نہ تو گھر کے نوکر اور غلام کو بتایا۔ سیدھے اپنے کمرے میں گئے، جا کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی 10 ہی منٹ مشکل سے گزرے ہوں گے، اتنے میں کسی نے دروازہ پیٹا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب گرفتاری کا وقت بھی آ چکا ہے، بہتر ہے بچوں سے ملاقات کر لو۔ کیوں؟ جس کو اس زمانے میں اس جرم کی بنا پر جس عالم کو گرفتار کر دیا گیا، آج تک پلٹ کر کے نہیں آیا وہ، اس لیے تیاری کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کی۔ اور انہوں نے غلام کو بھیجا، ذرا دیکھو کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اپنا ملا کر کے بیوی بچوں سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں غلام آیا، غلام نے جیسے دروازہ کھولا تو ایک تیل کا کاروبار کرنے والا، کپڑے پر تیل لگے ہیں، ٹوپی پر تیل لگے ہوئے ہیں، بہرحال اندازہ لگا یہ تیلی ہے، بیچارہ آیا ہوا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا عفان بن مسلم گھر میں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا یہ لفافہ یہ تھیلی ان کو پکڑا دو اور یہ چٹھی انہیں دے دینا۔ اللہ اکبر، اور میرا سلام کہہ دینا۔ وہ اتنا کے بعد نکل گیا اور دروازہ بند کیا۔ غلام تھیلی لیے ہوئے اور ایک چھوٹی سی چٹھی لیے ہوئے فوراً دوڑا ہوا گیا اپنے آقا
عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ کو پکڑایا، کہا کہ وہ پولیس آپ کی گرفتاری کے لیے نہیں آئی تھی، آپ اپنے بچوں سے مل ملا کر کے موت کی تیاری نہ کریں، الوداع نہ کریں۔ وہ ایک تیلی قسم کا آدمی معلوم پڑا، کوئی تیل فروش ہے، اس نے یہ تھیلی دیا ہے اور یہ ایک چٹھی دیا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے۔ عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس چٹھی کو کھولا تو کہا کہ لکھا ہوا ہے، جناب عالی میں نے ابھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی بنا پر، ایک گناہ کے کام پر دستخط نہ کرنے کی بنا پر بغداد کا جو خلیفہ مامون رشید ہے، آج اس نے آپ کا جو وظیفہ سالوں سے 500 درہم مقرر تھا جس پر آپ کا گزارا ہوتا تھا، اور اس کے بعد ہارون رشید نے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا تاکہ آپ آزادی کے ساتھ حدیث کی خدمت کریں اور لوگوں کو بے فکر روزی روٹی سے بے فکر ہو کر کے لوگوں کو حدیث کا درس دیا کریں۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ خلیفہ مامون رشید نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا ہے، تو آپ یاد رکھیں آج اس نے بند کر دیا ہے تو آج ہی سے میں نے 500 درہم ہر مہینہ آپ کے گھر پہنچا دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ روزی روٹی کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں۔ اور تھیلی کھولی تو اس کے اندر 500 درہم رکھے ہوئے تھے۔ اسی وقت اللہ اکبر 40 بچے گھر میں ہیں، 40 ممبر ہیں، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے لوگوں سن لو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا انتظام یہ بغداد کا خلیفہ اپنے دربار سے نہیں کرتا، رزق کا انتظام کرنے والا 7ویں آسمان پر ہے۔ رزق کا انتظام زمین سے نہیں ہوتا، رزق کا انتظام عرش والے آسمان سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کے دلوں میں تقوی آ جائے، لیکن آج ہم ایک نوکری کے لیے، روزی روٹی کے لیے اپنی داڑھیاں بھی نکال دیں گے، اپنی بیٹی کو بھی بے پردہ کھڑی کر دیں گے، ناجائز کام بھی کروائیں گے، رشوت بھی دیں گے، سود بھی لیں گے، ساری حرام چیزیں ہم کر ڈالتے ہیں میرے بھائیوں، تو رزق کی برکت تعویذ اور گنڈوں سے نہیں آئے گی، قرآن خوانی سے رزق کی برکت نہیں آئے گی۔ رزق کی میں برکت آئے گی جب ان گناہوں اور برائیوں سے آپ توبہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے گناہوں کو کیا سمجھا ہے؟ یہ رزق کا دروازہ، بلکہ اولاد کا دروازہ بھی بند کر دینے والی برائیاں اور گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ تو پہلی چیز تھی۔ اگر میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تو بھائی ایک ہفتہ ہمیں حیدرآباد میں رہنا پڑے گا۔ اس کی کنجیاں ایک دو نہیں ہے، بہت ساری ہیں۔ تقوی کا مطلب بتایا اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، اللہ اکبر، کیا خیال میں فرشتے ہیں کہ انسان ہیں آپ لوگ؟ کتنا بھی گناہوں سے بچنا چاہے کیا بھائی، جنت میں جب بابا آدم نہیں بچ سکے تو فتنے والی دنیا میں ہم اور آپ کیا بچیں گے؟ نہ تو وہاں کوئی عریانیت تھی، نہ کوئی برائیاں تھیں، نہ کوئی جنت میں کوئی فتنہ تھا۔ کہ تھا کوئی فتنہ؟ صرف آدم اور حوا تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ لیکن ابلیس نے وہاں بھی آدم اور حوا سے گناہ کروا دیا۔ تو اس زمین میں جہاں ادھر گدرو عریانیت، بے حیائی، بے پردگی، دائیں جانب دیکھو تو حرام کاریاں، بائیں جانب دیکھو تو سارے فتنے، اس دنیا میں رہ کر کے ہم اور آپ کہاں گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ گناہوں سے تو بچ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی جتنی اولاد ہے A to Z ہے، کسی کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، خطا سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اوپر والا بڑا مہربان ہے۔ آپ کے خطاؤں اور آپ کی نافرمانیوں سے لاکھوں گنا زیادہ اس کی مغفرت ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ،
اور سب سے اچھا گنہگار کون ہے میرے بھائیو؟ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے فوراً توبہ استغفار کر لے. گناہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاں لیکن اللہ رب العالمین نے کرم کیا کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک گناہ کر لیا تو فوراً رزق کا دروازہ بند کر دے اور برکتیں چھین لے. نہیں، اس کے بعد بھی دروازہ کھلا ہے. اگر تقوی کے خلاف کوئی عمل تم سے سرزد ہو گیا لیکن تم نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور تجھے احساس ہو گیا کہ رب کی نافرمانی ہم سے ہو گئی اور دل میں شرمندہ ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرو تو اللہ گناہ کرنے سے پہلے جو مقام تھا اس سے بڑا مقام اب آپ کا ہو جاتا ہے. اس لیے دوسرا سبب رزق میں برکت کا میرے بھائیو توبہ استغفار ہے. کیا ہے میرے بھائیو؟ توبہ استغفار. لیکن یہ نہیں کہ ہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ذرا چنگل خور ٹائپ کے آدمی ہوں اور ہمارے یہ بھائی ہیں ان کے پاس میں انہوں نے کچھ سلیم سیٹھ کے بارے میں کہہ دیا تو میں ان کا بڑا ہمدرد بنوں اور یہاں آ کے کہوں بھائی سلیم سیٹھ بات اصل یہ میں غیبت بہت بری چیز ہے، چنگل خوری بہت چیز ہے، اللہ محفوظ رکھے. اتنا کہہ کر کے کان پہلے پکڑ لیا، توبہ کر لیا، اب غیبت اور چنگل خوری کا دروازہ کھل گیا. اب ہم نے گھنٹے بھر بیٹھ کر کے چگل خوری کیا. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ نہیں توبہ استغفار، یہ ہے کہ آپ واقعی اپنے گناہ پر نادم ہو جائیں اور شرمندہ ہو جائیں پھر توبہ استغفار کریں. تو اب ذرا سنو، قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر، سورہ ہود میں کئی مقام پر، سورہ ہود میں کئی مقام پر، اور اسی طرح سے اور قرآن کے سورۃ نوح کے اندر جاؤ، اللہ کے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو کیا دعوت دیا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، تم نے آج تک شرک کیا ہے، تم نے آج تک حرام کاریاں اور برائیاں کی ہیں، لیکن میں تو اللہ کا رسول تمہارے پاس آیا ہوں. استغفروا ربکم، اگر تم توبہ استغفار کر لو تو انہ کان غفارا، وہ تمہارے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور اگر تم نے صدق دل سے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، صدق دل سے توبہ کر لیا اور آئندہ برائیاں نہ کرنے کا تو نے عہد کر لیا، تو یاد رکھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ایک تو اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور دنیا میں تجھے کیا دیں گے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ آج تک جتنا تمہارے پاس مال ہے اور جتنی تمہاری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد کو استغفار کی برکت سے اس سے اور زیادہ بڑھا دے گا. جتنا تمہارے پاس رزق ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا. اور ذرا سنو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے بڑے بڑے جو باغات ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کے درختوں میں بہت ہی زیادہ پھل پیدا کریں گے اور تمہاری کھیتیاں اور تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ بے شمار اضافہ اور زیادتی کر دے گا. توبہ استغفار کر کے دیکھو. اور ابھی توبہ استغفار ہے 2 دن نہیں، صدق دل سے اگر توبہ کرو، دن بھر میں 25 مرتبہ تجھ سے گناہ ہوا، شیطان نے کروایا، اگر صدق دل سے توبہ استغفار کر لے تو اللہ یہ نہیں دیکھتے اس بدبخت نے 25 مرتبہ گناہ کیا، اب اس سے زیادہ مغفرت نہیں کروں گا. حدیث کے اندر آیا ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ لیا جاتا ہے. تو سامنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ کے رسول اگر توبہ کر لیں گے تب؟ اللہ نے فرمایا توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا.
اس نے کہا ارأیتا، اچھا پھر ہم سے گناہ ہو گیا تب؟ اللہ نے فرمایا تکتب علیک، تیرے نامہ اعمال میں کرامن کاتبین فوراً لکھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں تجھے، تو نے کیا کرامن کاتبین نوٹ کر لیں گے گناہ، تیرے نامہ اعمال میں گناہ درج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر پھر ہم نے توبہ کر لیا تھا، رسول نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہ ہو بھائی حدیث سن کے کل سے سوچو معاف کرتا خود گناہ کرنے لگو۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ رسول ارائیتا، اگر تیسری مرتبہ گناہ ہو گیا تب اللہ رسول نے فرمایا نام اعمال میں لکھ لیا جائے گا۔ اچھا اگر توبہ استغفار صدق کے دل سے کر لیا تب اللہ معاف کر دے گا۔ اچھا پھر اگر شیطان نے ہم سے گناہ کروا دیا تب اللہ کے رسول نے دیکھا ان کا ارائیتا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کا ارائیتا نہیں ختم ہو رہا ہے، اب تو پوری مجلس میں جو ٹائم ہے پورا وقت ان کے ارائیتا کا جواب دینے میں لگ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میاں سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکے گا۔ میرے بھائیو صدق کے دل سے توبہ استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، قحط سمجھتے ہیں نا، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھجور کے باغات سوکھ رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگ آئے، امیر المومنین چلیں نماز استسقاء پڑھیں۔ نماز استسقاء جانتے ہیں نا، بارش نہ ہو تو میدان میں نکل کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، توبہ استغفار کیا جاتا ہے، اس کو کہا تھا نماز استسقاء۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ نماز استسقاء پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اعلان ہوا بھائی امیر المومنین نے کہہ دیا ہے اور فلاں دن نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس دن انہوں نے نماز نہیں پڑھایا، توبہ استغفار کرنے کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری آیت وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ تمہاری فوجی قوت بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے اگر تم توبہ استغفار کرو۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے، اولاد سے، کاروبار سے، یہاں تک کہ جسمانی قوت اور طاقت سے بھی اللہ تجھے نوازے گا اگر تم توبہ استغفار کرو۔ یہی چند آیات پڑھی اور پورے مسلمانوں کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صرف توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور کہا بس واپس چلو۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ابھی تو آپ نے نماز پڑھائی نہیں۔ کہا بارش برسانے اور رزق کی کنجی میں نے تم کو بتا دیا ہے، اور رزق کی کنجی اور بارش کی کنجی ہے کیا؟ توبہ استغفار۔ تو میرے بھائیو برائیوں سے بعد آ جاؤ، توبہ استغفار کرو، اور اگر کبھی شیطان غالب آ گیا، تم پر مسلط ہوا، کوئی ناجائز حرام کام کروا دیا، تو فوری طور پر توبہ استغفار کر لو۔ یہ تقوی کے خلاف نہیں، توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اور آپ کو مزید رزق سے نوازے گا۔ نمبر 3 توکل علی اللہ، یعنی رزق کی کنجی کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اس پر توکل نہ کرنا میرے بھائی۔ اگر اس پر توکل کرتے ہیں تو 142 امام ضامن باندھے ہوئی تھی، اپنی جان کو بچا نہیں سکی۔ ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک امام ضامن باندھے ہوئے تھی، باڈی گارڈ بھی موجود تھے۔ ایسی فائرنگ کیا کہ ہندی کی چندی اکھڑ گئی، آج تک قتل کرنے والوں کو بھی پتا نہیں چلا۔ شوہر وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا۔ سمجھ گئے میرے بھائیو؟ ایک تعویذ نہیں، 172 امام ضامن باندھے ہوئے تھی، لیکن کوئی چیز کام نہ آئی۔ کیوں؟ اس نے توکل کیا تھا کاغذ کے پڑیوں پر، پرچیوں پر کیا تھا، اللہ کی ذات پر اس نے توکل نہیں کیا۔ وزیر اعظم بننے کے پہلے دنیا سے ختم ہو گئی اور 172 امام ضامن بدھے کے بدھے رہ گئے۔
میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو. مصیبت میں، پریشانیوں میں، رزق کے معاملے میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. حدیث میں ایک ہے واقعہ بیان کیا گیا. ٹائم ختم ہو گیا. بہرحال ہم بات کو اور اسباب کو بتاتے ہیں. توکل کی بات چل رہی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو رزق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس رزق سے نوازے، تو کیا کرنا پڑے گا میرے بھائی؟ توکل. اپنے بزنس، اپنے کاروبار اور اپنی بڑی بڑی پراپرٹی اور جو روس اور امریکہ، چائنا اور لندن سے یا حیدرآباد کی بڑی یونیورسٹیوں سے آپ نے ڈپلوما کیا کہتے ہیں، ہاں بڑے بڑے جو ان سرٹیفکیٹ اور شہادتوں پر بھروسہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. سمجھ گئے نا؟ پھر ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رزق کا انتظام کرتا ہے. رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتے ہیں. ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے بھائی؟ امام احمد بن حنبل اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھے مسند الامام جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، اللہ اکبر، انہوں نے بڑی کوشش کی. گھر میں اناج غلہ ختم ہو چکا تھا. محنت مزدوری کے لیے گئے، کہیں مزدوری نہیں ملی. لوگوں کے کھیتوں میں پانی ڈال کر کے آدمی مزدوری کرتا تھا. پرانے زمانے میں بالٹی سے پانی نکالنا اور لے جا کر کے جڑوں میں ڈالنا. وہ بیچارے دن رات کوشش کرتے رہے کہ کہیں بھی مل جائے، لیکن کوئی مزدوری نہ ملی. بہت بھاگ دوڑ کرے، جس کے بارے میں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں بہت ہاتھ پیر مارا، لیکن محنتوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود کہیں ان کو مزدوری کرنے کا موقع نہ مل سکا. بہرحال بیچارے گھر واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد بیوی سے بتایا کوئی انتظام نہیں ہو سکا، کہیں بازو سے کہیں ادھار مل جائے لے لو. بیوی بیچاری بازو میں گئی ادھر ادھر کہ بھائی آج کے لیے کچھ مل جائے، گھر میں بھوکے بچے ہیں، پیاسے ہیں، کہیں مل جائے تو شاید ہی کچھ کام مل جائے. اتفاقاً ایسا کہ غربت کا زمانہ تھا، پاس پڑوس میں بھی کسی کے ہاں سے رزق کا انتظام نہ ہو سکا. بہرحال شوہر پھر بیچارہ دوبارہ گیا، وہاں بڑی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے اور محنت مزدوری ڈھونڈ رہا تھا، نہ ملا. لیکن دعا مانگ چکا تھا، سوچتا تھا کہ شاید کی اتنے دیر تک ہم غائب رہے، پاس پڑوس سے کہیں نہ کہیں کوئی انتظام ہو گیا ہوگا. پھر دوبارہ وہ بیچارے آئے اپنے گھر کی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا یا پاس پڑوس سے کسی نے کچھ دیا کہ نہیں. وہ بیچارے آئے دروازے پر کھڑے، پوچھے تو بیوی نے بتایا کہ نہیں، کوئی انتظام نہیں ہو سکا، گھر میں بچے بھوکے ہیں. بیوی بیچاری بھی پڑوسیوں کے ہاں جا کر کے مانگ مانگ کر کے تنگ آ چکی ہے. اب یہ صحابی جو تھے ان سے دیکھا نہ گیا، نہیں دیکھ سکتے تھے. بیوی کی پریشانی اور بچوں کے بھوک پر بلبلاہٹ صبر نہیں کر سکتے تھے. یہ سب کچھ چھوڑ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ دروازے ہی سے پلٹے اور چلے گئے دور دراز جا کر کے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا رہے ہیں. اب بیوی بیچاری بے انتہا پریشان. اے اللہ، ایک تو رزق کی وجہ سے پریشان تھی، بچے بلبلا رہے ہیں، شوہر بیچارہ بھی تنگ آ کر کے پتا نہیں کہاں باہر ہی سے بھاگ کر کے چلا گیا. اب عورت بیچاری تنگ آ گئی، کچھ نہ سمجھ میں آیا. اب ذرا دیکھو ہمارے بھائی بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذرا دیکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کیسے کرتے ہیں. کوششوں کے باوجود جب کچھ نہ ملا تو عورت نے دیکھا کہ گھر میں لکڑی ہے، گھر میں چولہا ہے اور گھر میں چکی ہے. چکی سمجھتے ہیں نا، وہ مشین والی نہیں. پرانے زمانے میں دو پتھر ہوتا تھا، ایک نیچے ایک اوپر، اور بیچ میں دانا رکھ کر کے، اناج رکھ کر کے عورت اس کو چلاتی تھی، تب آٹا نکلتا تھا، جو آٹا آج کوئی کھا بھی نہیں سکتا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کو بھائی؟
ہاں کسی کا معدہ وہ آٹا برداشت نہیں کر سکتا. وہ چکی کی، اس چکی کی بات ہو رہی. اللہ اکبر. عورت نے دیکھا ہمارے پاس چکی تو موجود ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن پیسنے کے لیے اناج اور غلہ نہیں ہے. میرے گھر میں اللہ نے لکڑی اور چولہا تو دے رکھا ہے، ہانڈی اور پتیلی ہے، لیکن پکانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے اٹھی، اللہ اکبر، اس نے دونوں پتھر جو چکی کے تھے، ایک نیچے والا اوپر الگ رکھے تھے، اس نے لا کر کے اوپر والے پتھر کو نیچے والے پتھر پر رکھ دیا. آگے بڑھی. آگے جانے کے بعد بیچاری لکڑی اٹھائی اور آگ میں، چولہے میں ڈال کر کے آگ لگا دیا. ادھر چکی کو تیار کر دیا دوستو، اور ادھر آگ لکڑی جلا کر کے لکڑی ڈال کر کے چولہا جلا دیا. اب نہ تو چکی چلا کر کے آٹا نکالنے کے لیے اناج اور غلہ ہے، اور نہ تو چولہا جلا دینے کے بعد روٹی پکانے کے لیے چاول اور آٹا ہے. اللہ کی بندی نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس واقعہ اور اس صحابیہ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فقامت الی الماء فتوضأت، اٹھی اور پانی لیا اور جا کر کے سب سے پہلے اس نے وضو کیا. جو چٹائی رکھی تھی اس کو بچھایا اور قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھنے لگی. اور نماز پڑھنے کے بعد کہتی ہے اللہ تو نے مجھے اس قدر رزق میں مجبور کر دیا ہے، اس قدر میں تنگ آ چکی ہوں کہ 2 روز سے بچے بھوکے ہیں، بچے بل بلا رہے ہیں. 2 روز سے ہمارا شوہر مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے. اے اللہ آج تو ناراض ہو کر کے، ابھی آج تک تو کل تک تو روٹی کا انتظام نہیں تھا، آج تو شوہر بھی ناراض ہو کر کے تنگ آ کر کے ہمارا بک چکا ہے. اے اللہ ہمارے پاس چکی ہے، پیسنے کے لیے آٹا نہیں ہے. ہم نے چکی کو پتھر پر رکھ کے چکی تیار کر دیا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں لکڑی دیا ہے، چولہا دیا ہے، ہم نے لکڑی جلا دیا ہے، اور اے اللہ تو نے پکانے کے لیے آٹا نہیں دیا ہے، اس لیے میں پکا نہیں سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ہماری ماں نے جتنا اس کے پاس وسائل تھے سارے وسائل کو اپنایا اور مکمل تیاری کر لی، اور جہاں وسائل ختم ہو گئے اس نے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. سلام پھر نماز دعا سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ آگے بڑھی تو اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ہماری ماں نے، اس صحابیہ نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. فقامت الی التنور، آگ جلائی تھی. جب آگے بڑھی تو اس کے چولہے سے تازہ روٹی پک پک کر کے تیار ہو کر کے باہر نکل رہی ہے. فقامت الی الرحا، اور چکی کی طرف گئی تو چکی چل رہی ہے اور آٹا اس سے گرتا جا رہا ہے. اب روٹی تیار ہے، شوہر کا انتظار ہے، شوہر کے لیے پریشان ہے. عورت کہتی ہے اللہ جیسے آپ نے ہم پر کرم کر کے ہمارے روٹی کا انتظام کر دیا ہے، اللہ ہمارے شوہر کو بھی واپس لوٹا دے. انتظار کر رہی ہے، بار بار دروازہ کھولتی ہے. اتنے میں شوہر بھی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے پوچھنا چاہتا ہے کہ کوئی رزق کا انتظام ہوا. اس سے پہلے بیوی کہتی ہے گرم روٹی تیار ہے، آپ کا میں انتظار کر رہی تھی، آئیے کھائیے. گھر میں داخل ہوا وہ شخص، کہاں سے روٹی ملی؟ لے گئی، پہلے چکی کو دکھلایا، چکی چل رہی ہے اور آٹا اس سے گرتا جا رہا ہے، اور اس کو لے کے چولہے کی طرف گئی، تنور سے روٹیاں نکل رہی ہیں. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے کھایا اور آٹا گر رہا تھا، اٹھا کر کے دیکھنے لگا کہ آٹا کدھر سے آ رہا ہے. یہی غلطی ہو گئی. ہاں کیا کہیں گے؟ سائنسداں بڑا ریسرچ کرنے لگا. میرے بھائیو کبھی بہت زیادہ ریسرچ میں بیڑا گرک ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ کبھی بہت زیادہ تحقیق کے نام پر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. انہوں نے اٹھایا، جیسے اٹھایا چکی سے آٹا نکلنا بند. اب بہت پریشان ہوئے میاں بیوی، سوچتے ہیں کہ پھر رکھ دو تاکہ پھر آٹا نکلے.
اب آٹا نہیں نکل رہا ہے. نبی علیہ السلام کے بعد بھاگ کر کے گئے, یا رسول اللہ ایسا ایسا ہمارے گھر میں ہو گیا. آنے پر پھر کیا کیا تو نے؟ یا رسول اللہ وہ چکی اٹھا کر کے دیکھنا چاہا کہ آٹا اور اناج کہاں سے آ رہا ہے. اس کے بعد سے آٹا بند ہو گیا, تو کتنا بھی ہم گھماتے بھی ہیں تو آٹا نہیں نکل رہا ہے. آپ نے ساتھ فرمایا اللہ کے بندے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری بیوی نے وہ عمل کیا تھا, تمہاری بیوی نے اللہ کی ذات پر ایسا توکل کیا رزق کے معاملے میں, ایسا دروازہ کھٹکھٹایا رزق کا اس نے کہ اللہ کی قسم اگر تم اس پتھر کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک وہ چکی باقی رہتی, تو قیامت تک آٹا اسے نکلتا ہی رہتا. اللہ میرے بھائیو, توکل اپنے اندر پیدا کرو. لیکن اللہ اکبر, آج 1 انچ پہ کتنا انچ پیٹ ہوتا ہے بھائی؟ یہ پیٹ کتنے انچ کا ہوتا ہے میدا آپ کا؟ 1 میٹر کا تو نہیں ہوتا. 2 روٹی کے لیے آج ہم نوکری کرنا جاتے ہیں تو اللہ آج کا مسلمان اپنا ایمان بھی بیچ دے رہا ہے. کہ غلط کہہ رہے ہیں بھائی؟ آج دین کے لیے دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا, آج دنیا کے لیے پورے دین کو چھوڑ دینے پر مسلمان تیار ہے. کہاں سے برکت آئے گی؟ اللہ کی ذات پر کہاں توکل ہمارا باقی رہ گیا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لے گا. لیکن توکل کیسا؟ ایسا بھی نہیں کہ کل سے کچھ نہ کریں بھائی اللہ تعالیٰ پر توکل ہے, نہیں. سارے جائز وسائل اور کوشش اپنا لینے کے بعد باقی چیزیں کس کے سپرد کر دیا جائے؟ اللہ کی ذات پر. اللہ اکبر. 3 ہو گئے کہ 4؟ 4تھا میرے بھائی, 4تھا سبب بڑا پیارا ہے. صحاح ستہ کی بے شمار روایتیں بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہیں. اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ, اللہ اکبر, من احب ان یبسط له فی رزقہ وَيُنْسَى لَهُ فِي إِثْرِهِ, تم میں سے جو انسان چاہتا ہے, جو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو خوب کشادہ کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت دے دے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت دے. اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رزق میں اور اس کے زندگی میں خوب برکت ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کے بسط کہتے ہیں پھیلا دینے کو, اس کے رزق کو خوب کشادہ کر دے, تو اس کا ایک راستہ ہے. کیا میرے بھائیو؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برابر صلہ رحمی کیا کرے, رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے رہے, رشتہ داروں کو لیتا دیتا رہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اپنا اچھا سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرے. میرے بھائیو, رشتہ داری نبھانا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ دنیا میں تو آخرت میں جو ثواب ملے گا ہی, دنیا میں عمر, زندگی اور رزق میں سب سے بڑا برکت کا سبب ہے. لیکن افسوس صد افسوس, آج ہمیں اپنوں سے زیادہ کس سے تعلق ہوتا ہے ہمارا؟ غیروں سے. میرے بھائی صاحب کو اندازہ ہوگا, غیروں سے تو بڑے گہرے تعلقات, اور اپنوں سے سوائے ناراضگی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھے ہیں تب آپ ان کے ساتھ اچھے بنے. یہ تو ہندو بھی کرتا ہے, یہودی بھی کرتا ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ لیس الواصل بالمکافی, برابر سرابر کا معاملہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تم سے کٹے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ اکبر. ہمیں حدیث یاد آئی, ٹائم کتنا ہے؟
بھائی ٹائم محدود ہے لیکن چلو جو بھی اسباب ہو جائیں. حدیث کے اندر کیا بات ہو رہی تھی میرے بھائیوں کہ رزق میں برکت اور رزق کے اندر وسعت کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی. اب آئے ذرا دیکھیں صلہ رحمی سے برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں اور قطع رحمی سے رشتے میں بگاڑ پیدا کرنے سے رزق کا دروازہ اللہ کس طرح سے بند کر دیتے وہ سنیے آپ حضرات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت ایک دن آپ ہم کو دے دیں، آپ ہمارے محلے میں آئیں، ذرا درس حدیث دے جائیں، آپ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہم محلے والوں کو سنا کر کے جائیں. تو جمعرات کا دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ ٹھیک ہے جمعرات کو ہم تمہارے محلے میں آئیں گے، بس یہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ. اب صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد تھی. ماشاءاللہ سارے گاؤں اور شہر کے لوگ، محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے حدیث بیان کرنا شروع کر رہے تھے اس وقت کہا لا یجالسنی اليوم فینا قاطع رحم. بھائیو آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے، آپ یہاں بیٹھیے، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، میری اس مجلس میں کوئی ایسا شخص شریک نہ ہو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے. لا یجالسنی اليوم فینا قاطع رحم. کوئی ایسا شخص ہمارے یہاں مجلس میں آج نہ بیٹھے، برائے مہربانی اسی وقت وہ اٹھ کر کے چلا جائے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی اور ناراضگی رکھتا ہے. اس کے بعد ہم حدیث بیان کریں گے. ایک نوجوان اٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ مجلس سے نکل گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا. بہت ساری حدیثیں بیان کی اور لوگوں کو سمجھا نبی کے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، آپ کے فرمان کا یہ مطلب ہے. اور تھوڑی دیر میں وہ نوجوان پھر دوبارہ پلٹ کر کے آیا اور مجلس میں کنارے بیٹھ کر کے حدیثیں سننے لگا. جب مجلس برخاست ہو گئی تو چونکہ بڑا عجیب مسئلہ تھا، کہا جاتا ہے جلسہ اسی لیے کراتے ہیں کہ بگڑے ہوئے لوگ. کیا خیال ہے بھائی یہاں جلسہ کرانے والوں کا کیا مقصد ہے؟ سب کا مقصد یہی ہوتا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ تاکہ محلے کے لوگ سدھر جائیں تھوڑا سا. اور ابو ہریرہ نے کہا بگڑے ہوئے لوگ نکل جائیں. انہوں نے کہا جو بھی قطع تعلقی کرنے والا نکل جائے مجلس سے. بڑا عجیب و غریب معاملہ. تو لوگوں کے ذہنوں پتہ نہیں کتنے اشکالات رہے ہوں گے. اسی لیے جب وہ نوجوان پلٹ کر کے آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا میاں سارے لوگ بیٹھے تو تم کہاں بھگ کر کے چلے گئے تھے؟ اس نے کہا حضرت ہفتے بھر سے آپ کے درس حدیث کا انتظار کر رہے تھے اور جب آپ تشریف لائے تو درس شروع کرنے کے پہلے آپ نے اعلان کر دیا کہ لا یجالسنی اليوم فینا قاطع رحم. جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ شخص ہماری مجلس میں شامل نہ اٹھ جائے. تو بات اصل یہ سال بھر ہو گئے ہمارے تعلقات ہماری پھوفی جان سے بہت بگڑ گئے تھے. آنا جانا بات چیت سب بند ہے، قطع تعلقی تھی. ہمیں تو آپ کا درس حدیث سننا تھا لیکن آپ نے ایسی شرط لگا دیا کہ جب تک ہم جا کر کے اپنی پھوفی سے معافی نہ مانگ لیتے، مصالحت نہ کر لیتے، آپ کے درس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے جب اعلان کیا تو میں دوڑتا ہوا گیا چھوٹا بن کر کے، اپنے پھوفی کو اپنی بڑی سمجھ کر کے، اپنے باپ کی بہن سمجھ کر کے گیا، معذرت کیا اور گلے مل کر کے ان کو خوش کر کے پھر میں آپ کی مجلس میں آیا ہوں. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائیو جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ صلہ رحمی رحمت کی، برکت کی، رزق کی، مال میں، اولاد میں اضافے اور زیادتی اور برکت کا سبب ہے اور قطع تعلقی جو ہے رزق سے محرومی کا سبب ہے.
حضرت ابو ہریرہ نے کہا ناراض نہیں ہونا میرے بھائی نوجوان، میں نے اس لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ یہ بڑی مقدس مجلس ہوتی ہے جہاں دین کی باتیں ہوگی، جہاں ہم نبی کی حدیثیں بیان کریں گے، وہاں رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں چھا جاتی ہیں، وہاں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس مجلس میں قطع تعلقی کرنے والا رہتا ہے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ لا تنزل ان اللہ لا تنزل الرحمت فی قوم فیہم قاطع رحم، جس خاندان میں، جس برادری میں، جس گھر میں، جس مجلس میں رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہوں، قطع تعلقی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان پر رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، برکت کا دروازہ بند، رحمتوں کا دروازہ بند۔ جب انسان رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرنے لگے تو ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ رحمت و برکتوں والی مجلس تھی اور جس مجلس میں قطع تعلقی کرنے والا رہتا ہے رحمت نہیں نازل ہوتی، اسی لیے میں نے یہ شرط لگا دیا تھا کہ ہماری مجلس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بات بڑی طویل ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے ناتوں کے ساتھ، قرابت داری کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو جوڑو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری، اسی حدیث کو سنا کر کے ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہتے ہیں اللہ رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی ہی کرتے رہیں، لیکن پورے میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ اجڑ اور اکھڑ بد دماغ رشتے دار کسی کو نہیں ملے ہیں، تو میں کب تک صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ، اتنے وہ بد دماغ اور اجڑ ہے ہمارے رشتے دار کہ اصلہم ویقطعونی، میں ان سے کو جوڑتا ہوں اور وہ مجھے کاٹتے ہیں، اللہ اکبر، میں ان کو دیتا ہوں وہ مجھے منع کرتے ہیں، میں ان کے قریب جاتا ہوں وہ مجھے بھگاتے ہیں۔ تو کیا اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میں ذلیل اور خوار ہو کر کے اپنی غیرت ختم کر کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہوں، چھوڑتا رہوں؟ آپ تو بس ایک ہی حکم دیتے ہیں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، اس کی بھی تو کوئی انتہا ہوگی۔ آپ یہ بھی تو وضاحت کر دیں ہمارے جیسے اجڑ اگر رشتہ دار ہو تو ان کے ساتھ کیا کریں وہ بھی آپ بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر اعتبار سے رشتے دار بالکل اجڑ اور اکھڑ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں تمہارے رشتے دار ویسے ہی جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسے ہی بد دماغ ہمارے رشتے دار ہیں۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں تو سمجھتے ہیں بیوقوف ہے جو ہماری عزت کر رہا ہے، ہم ان کے ہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھکاری ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ کتنا ذلیل ہوتا رہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا یاد رکھو جس دن سے تمہارے رشتے داروں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک و برتاؤ کرنا شروع کیا ہے، تم اپنا سلسلہ جاری رکھو صلہ رحمی کا۔ اللہ کی قسم جب سے تیرے رشتے داروں نے تیرے ساتھ یہ بدسلوکی شروع کیا ہے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے فرشتے کو تیرے ساتھ مقرر کر دیا ہے، اور یہ رحمت کا فرشتہ تیرے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، اور جب تیرے رشتے دار تجھے برا بھلا کہتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے اے رشتے داروں سن لو، جیسے تم اس کو کہہ رہے ہو یہ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے تم کہہ رہے ہو اس کو یہ نہیں بلکہ تم لوگ ویسے ہی ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ فرشتہ جو تمہارے پاس رحمت کا رہتا ہے کبھی رشتے ناتے کو رشتے داروں کو برائی کا جواب برائی سے دے کر کے، ان کے بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دے کر کے اس رحمت کے فرشتے کو واپس نہیں لوٹانا۔
میرے بھائیو یہ ہے صلہ رحمی. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا, من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو خوب کشادہ کر دے, ایک دکان سے 2 دکان, 2 دکان سے 10 دکان, ایک پراپرٹی سے 10 پراپرٹی اللہ اس کو دے دے, تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتا رہے گا. اور کب تک باقی رکھے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا, اس صلہ رحمی کرتا رہے گا. نمبر 5, 5ویں چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ بھی بہت بڑی چیز ہے اور شاید کہ پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. دینی مدارس جو ہوتے ہیں, دینی جو مدارس ہوتے ہیں, جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے, اس میں سیکھنا سکھانا اور سیکھنے سکھانے والوں کی مدد کرنا. کیا کرنا؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو نہ داخل کیے ہوں, سیکھنے سکھانے والوں کی مدد کرنا یہ بھی رزق میں کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 بھائی تھے سگے مدینہ طیبہ کے اندر. ایک بھائی صبح ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا, اور نبی علیہ السلام جتنی بھی حدیث کی قرآن کی تعلیم دیتے وہ برابر سنتا سیکھتا اور یاد کرتا تھا بیچارہ. لیکن تھا بال بچے والا, بیوی بچے ہیں, مویشی اور جانور ہے. میرے بھائیو ذرا اس کو سنو, یہ دینی مدارس جو ہیں بڑے خیر و برکت کے ہیں, یہ علماء جو ہیں طلبہ جو ہیں بڑے خیر و برکت کے ہیں. پتہ نہیں پورے شہر والوں کو ان کے دینی مدارس کی وجہ سے کتنی برکتیں ملتی ہیں, لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ گھٹیا درجہ کون سا ہے میرے بھائیو؟ دینی تعلیم. ہاں اللہ اکبر. اور خیر و برکت کی چیز کتنی ہے اس کو ذرا سنو. اور ایک بھائی جو تھا, ایک بھائی, 2 بھائی تھے, ایک تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ جاتا اور دوسرا کیا کرتا بیچارہ, جب اپنے جانور کو چارہ دیتا تو جو بھائی اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھا رہتا تھا اس کے جانور بھی چارہ دے کر کے اپنی رسی توڑ کے جانا چاہتے, جیسے جانوروں کی عادت ہوتی ہے. اپنے جانوروں کو پانی پلاتا تو اس کے بھی جانور رسی توڑ کے پانی مانگتے. تو بیچارہ سوچتا چلو بھائی ہے, وہ جا کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے, کم عقل آدمی ہے, اس لیے بہتر ہے اپنا ہی بھائی ہے, اپنے ہی بھابھی بھتیجے ہیں, چلو اس کے جانور کو بھی پانی پلا دیتے ہیں, اس کے جانور کو بھی چارہ دے دیتے ہیں. کھیتی کا معاملہ آئے تو چلو وہ تو بیوقوف جا کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے, بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے, ابھی فصل کا وقت ہے, ابھی فصل نہیں کرے گا تو سال بھر کھائیں گے کیا. چلو بھائی کا معاملہ ہے, اس کے کھیت میں بھی بیج ڈال دیتے, کھیتی اس کی بھی کر لیتے. ایک عرصے تک وہ اپنے بھائی کے زمین, جانور اور بھتیجے اور بھابھی کا خیال رکھتا رہا, لیکن تنگ آ گیا. ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. فرمایا یا رسول اللہ اس کو اور کوئی کام دھندا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کے پاس صبح سے شام تک آ کے بیٹھ جاتا ہے, نہ اپنے جانوروں کو چارہ دے, نہ پانی دے, نہ بچوں کو سامان لا کر کے دے. تو آپ نے پوچھا کون لا کر کے دیتا ہے؟ کہا الحمدللہ آج تک تو میں نے دیا ہے, بھتیجے ہمارے ہیں, بھابھی ہماری ہے, پراپرٹی ہمارے بھائی کی ہے, مویشی ہمارے اس بیوقوف بھائی کی ہے, آج تک تو میں نے سنبھالا ہے, لیکن اب اس سے زیادہ میں نہیں سنبھالتا, اس کو کہیں آئے اپنا کام دھندا دیکھے. اللہ اکبر. بھائی نے ساری سیدھی سادی بات بتا دی. آپ نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, اگر آج تک یہ دین سیکھنے کے لیے میرے پاس بیٹھا رہا
اور آج تک تو اپنے اس بھائی کے جانوروں کو پانی پلایا، جانوروں کو چارہ دیا، اس کی کھیتی باڑی سنبھالی اور اس کے بیوی بچوں کو سامان لا کر کے دیتے رہے، تو خبردار اس کو مجبور نہ کرو اور اپنی یہ نیکی نہ چھوڑو۔ لعلک ترزق بہی، تو کیا سمجھتا ہے کہ آج تک ساری کوششیں تیری بیکار گئی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لعلک ترزق بہی، تو اس کی مدد کرتا ہے، اس کے جانوروں کو پانی پلاتا ہے، اس کی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، لعلک ترزق بہی، تجھے کیا خبر اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آج تک تجھے رزق دے رہا تھا۔ لعلک ترزق بہی، تجھے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ کل تک امیر تھے آج غریب ہو گئے، کل تک بڑے مالدار تھے آج وہ فقیر ہو چکے ہیں، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے، اولاد سے، کاروبار سے، تجارت و پراپرٹیز پر سے کب پر قائم رکھا ہے، تجھے کیا خبر ہے؟ لعلک ترزق بہی، اسی کی برکت سے تجھے رزق مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی رزق کا بہت بڑا سبب ہے۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب اور بیان کر دیں، بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب اور ہے میرے بھائیوں، کیا؟ اللہ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ کس پر عمل کرنا ساتھیوں؟ کتاب و دنیا کی تمام چیزوں کو رکھ دو، کتاب و سنت پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ آؤ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے اور کسی عام چیز کی بات کہ حوالہ نہیں ہے، قرآن پاک سورۃ المائدہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانے کے بجائے اور اپنے نبیوں اور قبروں کے اپنے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے قبروں پر مسجد بنانے اور سجدہ گاہ بنانے کے بجائے اور رشوت اور حرام سود کھانے کے بجائے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس شریعت کی پابندی کرتے جو ہم نے ان کے پاس نازل کیا تھا، تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ان کے لیے ہم رزق کا دروازہ اس قدر کھول دیتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو آسمان سے بھی ان کے لیے رزق نازل ہوتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور جس زمین پر چلتے ہیں یہ زمین بھی ان کے لیے رزق اگلا کرتی۔ کب میرے بھائیو، جب یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے، جب کتاب و سنت ہم نے چھوڑ دیا، خدا سے تم کٹے اور خدا نے رحمتیں روکی، زمین کو خشک کر دی، آسمان سے بارشیں روکی، ہم نے کتاب و سنت کا دامن چھوڑا، ساری برکتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج اوپر والے سے زیادہ توکل ہمارا نیچے والوں پر ہو گیا، اور نیچے والوں میں بھی زندوں سے زیادہ مردوں پر ہمارا توکل ہو گیا۔ کہاں سے رزق کا دروازہ کھلے گا؟ کیسے رزق کی برکت نازل ہوگی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اس لیے بھائیو، ذرا کتاب و سنت پر آؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بہت سارے اسباب میں سے ہیں، لیکن ایک آخری سبب اور بتا کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا۔ بھائی سن رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کتنا مانگتا ہے میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی ساری عبادت آپ چلتے پھرتے کر لیں، کھڑے بیٹھے کر لیں،
ہاں کھڑے بیٹھے کر لیں، لیتے ہوئے کر لیں۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کاروبار کو چھوڑ کر کے، بستر کو چھوڑ کر کے، دکان کو ترک کر کے 24 گھنٹے میں، وہ بھی دکان کتنی مرتبہ چھوڑنا پڑتا ہے بھائی؟ یہاں تو بازار کتنے بجے کھلتا ہے؟ ہاں بند کب ہوتا ہے؟ 8 بجے۔ چلو بھائی 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب آپ لوگ ذرا بتائیں 5 نمازوں کا حساب لگائیں تو 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 گھنٹہ کہ 2 گھنٹہ؟ 1 گھنٹہ میرے بھائیوں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اگر 5 وقتہ نماز کے لیے نکال دو، وہ بھی 4 کے لیے تو کاروبار چھوڑنا ہے، اور 5ویں کے لیے صرف بستر چھوڑنے کی نوبت ہے، دکان نہیں بند کرنا ہے، کوئی کسٹمر واپس نہیں جا رہا ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے۔ رات کو ذرا ٹی وی تھوڑی دیر کم دیکھیں، فجر کے وقت آپ اٹھ جائیں گے، لیکن فجر کی نماز کے لیے ٹی وی نہیں چھوڑ سکتے ہم، ٹی وی کے خاطر فجر کی نماز تو ہم چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں 5 وقتہ نماز کی پابندی میں کتنا ٹائم درکار ہے آپ کو؟ 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے، باقی ساری عبادتیں چلتے پھرتے آپ کریں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرے، سن لو، یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اگر تھوڑا سا وقت پابندی سے نکال لے تو، اللہ اکبر، اللہ یہ نہیں کہہ رہے تو کاروبار نہ کر، کھیتی باڑی نہ کر، تجارت نہ کر، 24 گھنٹے مسجد میں آ کے بیٹھ جا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیوں، اسی ساری زندگی کے سارے کام کو کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال لے میری عبادت کے لیے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تھوڑا سا وقت نکال لے میری عبادت کے لیے۔ اگر تو تھوڑا سا وقت روزانہ میری عبادت کے لیے نکال لے گا تو میں کیا دوں گا؟ املا یدک رزقاً، تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے میں بھر دوں گا۔ کس سے بھر دے گا؟ املا یدک رزقاً، ہم تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیں گے۔ وَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًى، اور تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دیں گے، اپنے علاوہ دنیا میں کسی کا محتاج تجھے نہیں رکھوں گا۔ اور میرے بھائی سنو، اور جو تمہارے رزق میں، تمہارے نصیب میں نے رزق رکھا ہے، اور رزق ناک رگڑ کر کے تیری جوتیوں تک پہنچا دوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ دنیا کے لیے نماز کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی دنیا کو ہم نماز کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، فجر کی نماز بستر کی نظر ہو گئی، کب پڑھیں گے ہم؟ جبکہ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگ جو صبح اٹھ کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں آپ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح میں تو برکت دے دے۔ یہاں ایک جگہ نادیڑ ہے، سنا ہے دکن میں؟ نادیڑ کہ ناندیڑ، ہاں دکن میں، ہاں وہاں مسجد قمر الدین اہل حدیث محلہ ہتائی بہت بڑی مسجد ہے۔ وہاں جب میں تھا تو ہمارے بعد بزرگوں نے واقعہ بتایا، مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے پورے متحدہ ہند کے سب سے بڑے عربی ادیب تھے، یہ سورت کے رہنے والے بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، اور اللہ اکبر یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں استاد بھی رہ چکے ہیں۔ جب یہ علی گڑھ یونیورسٹی
IIT میں استاد تھے تو وہ اپنی جماعتی افراد اہل حدیثوں سے ملنے کے لیے وہ نادیڑ آئے تھے. اس وقت نادیڑ انڈیا میں نہیں تھا، مہاراشٹر میں نہیں تھا، وہ دکن کا علاقہ تھا، نظام حکومت تھی. اللہ اکبر. وہ بڑے بزرگ تھے، نماز عشاء پڑھائی اور نماز فجر پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا مسجد کا دروازہ بند کر دو. یہ تھے میرے بھائی ہمارے اہل حدیث علماء، اور یہ تھے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے. کیا کہا بھائی؟ نماز پڑھائی. بڑے عالم تھے باروب، انہوں نے مسجد والوں سے کہا مسجد کا دروازہ بند کر دو. اب حکم تھا، مسجد کا دروازہ بند ہو گیا. اب نماز ختم ہو جانے کے بعد جتنے لوگ آتے تھے، مولانا نے کہا اب مسجد کا حمام و سنڈاس استعمال کرنے کے لیے تو آیا ہے، واپس جا اپنے گھر کا سنڈاس استعمال کر. اب کیا کرنے کے لیے آیا؟ اللہ اکبر. الفاظ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نماز میں فجر میں مسجد کے اندر جو کچھ تقسیم کرنا تھا اپنی برکتیں تقسیم کر دیا ہے، اور تو سویا ہوا تھا، اللہ کی برکتیں بڑھ چکی ہے. اب کیا کرنے کے لیے تو یہاں آ رہا ہے؟ حدیث پڑھ کے سنائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ میری امت کی فجر میں، صبح میں، تڑکے میں اللہ تعالیٰ تو برکت عطا کر دے. ہمارے آج مسلمان بھائیوں کے سوائے بابا اور دادا جو بوڑھا بیچارہ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ ساری صبح کی برکت سونے میں چلی گئی. خود بھی سوئے، بیوی بھی سوئی رہی، بچے بھی سوئے رہے. ہاں اگر بچوں کا اسکول جانا ہے، فیس جمع ہوتی ہے، کالج میں جانا ہے، تو ماں 1 بجے بھی سوئے گی تو 4 بجے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. فیس دیتی ہے، بچہ ذرا پڑھ لے گا تو مستقبل اس کا روشن ہو جائے گا، اس کے لیے تو اتنی قربانی دے رہی ہے. اور اگر فجر کی نماز پڑھے گی تو آخرت روشن ہو جائے گی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. فجر کی نماز یہ خیر و برکت کی چیز تھی. آپ نے دعائیں کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اللہ میری امت کی صبح میں تو برکت دے دے. اور ہماری ساری برکتیں دوستو کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بہرحال بہت سارے اسباب ہیں، ہمیں جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے میں نے 5 منٹ زیادہ ہی لے لیا. ہم نے یہ چند اسباب بیان کیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا